آج کا پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ ایک صاحب کی جانب سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف احادیث میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی سونا لے کر نکلے گا لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور دنیا میں ایک ایک مرد کے تحت 40 عورتیں آ جائیں گی۔ حدیث کا انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا ہے، حدیث کی مختلف جو کتابیں ہیں، مصادر ہیں، ان میں اس مضمون کی روایات نقل بھی ہوئی ہیں۔ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بات بظاہر ایک خارج از امکان لگتی ہے، بہت ہی بعید لگتی ہے، مستحیل ہے، امپاسبل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کے تحت 40 عورتیں آ جائیں، اور دین اسلام میں تو ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر تعدد ازواج کی طرف جاتے ہیں، زیادہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی 4 کی قید ہے۔ تو روایت کیا بات بیان کر رہی ہے کہ ایک مرد کے تحت 40 عورتیں جو ہیں وہ اس دنیا میں آ جائیں گی، اور اس سے یہ تصویر بھی سامنے آتی ہے گویا دنیا میں مردوں کا اس قدر قحط ہو جائے گا اور عورتوں کی اس قدر بہتات ہو جائے گی، تو اس بات کو بھی ہم کیسے کوالیفائی، جسٹیفائی یا ویریفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی خبر، کوئی بات پہنچے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے ہے کہ آپ کی نسبت اس بات کی طرف متحقق ہے، یعنی وہ پہلا علمی تقاضا ہے کہ جس سے ہمیں کسی بھی ایسی خبر کو جو اللہ کے رسول کی نسبت سے بیان ہو گزارنا چاہیے۔ اس کرائیٹیریے کے تحت یہ روایت تو پوری اترتی ہے، سندن یہ روایت ثابت ہے اور اس کی سند پہ کوئی خاطر خواہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک اس کے مضمون کی بات ہے تو روایات کے اندر جتنے بھی مضامین بیان ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو مستقبل کے حوالے سے مختلف پیشن گوئیاں ہیں، مستقبل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو مختلف اخبار ملتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ ہم جب پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو خود اس کے ازدیاد ایمان کے لیے اور اس کی صداقت کی دلیل کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ مختلف مشاہدات کرواتے ہیں۔ یہ وہی مشاہدات ہیں کہ جن کا پھر پیغمبر کی زبان سے صدور ہوتا ہے۔ یہ مشاہدات کیسے کروائے جاتے ہیں؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ بالعموم یہ مشاہدات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے خواب کا میڈیم، اس میں ہمیں بھی بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ وہ کل فلک صبح ہوتے ہیں، وہ رویا صالحہ ہوتے ہیں، سچے خوابوں کی صورت میں وہ چیزیں، وہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کر دی جاتی ہیں۔ یہ خواب پیغمبروں کو سوتے ہوئے بھی دکھائے جاتے ہیں، اور مختلف روایتیں بتاتی ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے بھی مختلف خواب دکھائے گئے ہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے ہاتھ آگے کیا اور اس کے بعد آپ واپس نماز میں کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا اس کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا جا رہا تھا، تو میرے سامنے خوشہ آیا، میں اس کو توڑنا چاہ رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ پیشن گوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی جاتی ہے، اور اللہ جب کوئی چیز بتاتے ہیں تو بالعموم اس کے لیے خواب کا میڈیم استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز خواب میں دکھائی جاتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خواب میں وہ چیز ممثل ہو کے سامنے آتی ہے، ایک تمثیل ہوتی ہے، ایک امیجنیشن ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز ممثل ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو تمثیل کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے عین اس کی حقیقت بھی مقصود ہے۔ خود آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ سیدنا یوسف کو جو خواب دکھائے گئے ہیں ان کے اندر ممثل کر کے ایک سچویشن کو جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے، اور وہ اس سے کتنی مختلف ہے جو تعبیر سیدنا یوسف نے کی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ خوابوں میں دکھایا جاتا ہے وہ محتاج تعویل ہوتے ہیں، محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ اس کی تمثیل کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو اگر یہ مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متحقق ہے، ثابت ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس طرح کی چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں دکھائی گئی ہیں، اور جب کوئی چیز خواب میں دکھائی جاتی ہے تو وہ محتاج تعویل بھی ہوتی ہے اور محتاج تعبیر بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روایات ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں، اپلائیڈ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق کوئی قانون کے طور پہ چیز
لوگوں کو انفرادی طور پہ نہیں بتا رہے ہوتے. کسی صورتحال میں آپ کا کوئی تبصرہ ہے، مستقبل کے بارے میں بھی اگر آپ نے کوئی پیشن گوئی کی ہے تو اس میں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پوری دنیا کے لیے آپ کوئی بات کر رہے ہوں. مثلا خود اس روایت کو ہی آپ لے لیں، اس میں جب یہ بیان ہوا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں ایک مرد کے تحت 40 عورتیں ہوں گی، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس روایت کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کسی اپلائیڈ اطلاقی سچویشن کے لحاظ سے ہو. مثلا ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ جب بہت بڑے پیمانے پہ دنیا بھر میں مردوں کو قتل کیا گیا جہاں پر جنگی محاذ تھے، تو پھر ان ممالک میں جن ممالک سے ان مردوں کا تعلق تھا وہاں پر ایک طریقے سے مردوں کا قحط پڑ گیا. تو یہ پہلو بھی ہوتا ہے روایت میں کہ ہم یہ جانیں کہ یہ جو چیز بیان ہوئی ہے یہ کسی اپلائیڈ اطلاقی صورتحال کو تو بیان نہیں کر رہی. اسی طریقے سے جب یہ بات بیان کی روایت میں کہ ایک مرد کے تحت 40 عورتیں ہوں گی، تو اس میں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ 40 عورتیں لازماً اس کے زیر نگی ہوں گی یا وہ 40 عورتوں کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ازدواج منسلک ہوگا. یہ ایک تعبیر ہے اس بات کو بیان کرنے کی کہ مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی. تو اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں اور یہ جانیں کہ روایت کی اگر سند متحقق ہے تو اس کے بعد یہ روایت اگر تمثیل کی صورت میں ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اس کی تعبیر جب کوئی کرے گا تو پھر اس تعبیر میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ اختلاف روایت کو ماننے یا نہ ماننے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف روایت کی توجیہ، اس کی تعبیر کا اختلاف ہے. لہٰذا اس طرح کے اختلاف کو بھی گوارا کیا جائے گا، اور جب ہم اس روایت پر کوئی رائے قائم کریں گے اور کوئی دوسرا آدمی اس سے مختلف بات کر رہا ہوگا تو پھر ہمیں اس کو یہ مارجن دینا پڑے گا، اس لیے کہ جو بھی چیز تمثیل کی صورت میں ہو، جو بھی چیز محتاج تعبیر ہو، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. دوسرا پہلو بھی کہ جتنی چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ کوئی علی الاطلاق قانون کے طور پہ نہیں ہوتی، اس کو ہمیں تعبیر کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کسی اپلائیڈ سچویشن میں کیا سامنے آ رہی ہیں. تو اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں گے تو وہ کانٹرڈکشن جو بادی النظر میں نظر آتی ہے کہ کہاں ہو رہا ہے اس دنیا میں، تو وہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک خاص مخصوص علاقے میں یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے. یہاں میں ایک پہلو یہ بھی بیان کر دوں کہ لوگوں کے لیے شاید یہ بات اجنبی ہو، خود ہمارے علماء کرام بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن کے بارے میں اسی نوعیت کی تعبیل کرتے ہیں، اور یہ تعبیل ایک عقلی تعبیل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کلام صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام حدود و قیود کے ساتھ بیان نہیں کیا جا رہا ہوتا، وہ اسی طرح نیچرل انداز میں لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے 4 کارنرز کیا ہیں، خود علم اور عقل کے مسلمات کیا کہتے ہیں، اطلاقی طور پر اگر یہ بات کی جائے تو کیسے یہ کوالیفائی ہو سکتی ہے. تو اس عہد کے ایک بہت بڑے عالم علامہ انور شاہ کاشمیری نے نزول مسیح سے متعلق جو روایات ہیں ان کے بارے میں اپنی یہ رائے دی ہے کہ اگر یہ روایتیں ثابت ہیں جیسا کہ ان کے نزدیک ثابت ہیں تو یہ معاملہ کوئی پوری دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے خطے میں ہوگا کہ جہاں پر وہ جنگ ہوگی اور اس کے بعد فتح ہوگی اور باقی تمام چیزیں جو روایت میں زیر بحث آتی ہیں. تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس زاویہ نظر سے اپروچ کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کسی نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ پہلا سوال تھا جو ہمیں موصول ہوا تھا. یہ